اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک فلک الحمد حتی ترضی اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کی شروعات ہونے والی ہے۔ رمضان المبارک کا گہرا تعلق قرآن مجید سے ہے، اور یہ امت کی بڑی خوبی ہے کہ عام دنوں میں قرآن کے حوالے سے ہو سکتا ہے کہ کچھ غفلت ہو، کچھ تساہل ہو، لیکن رمضان جب آتا ہے تو ہر سطح کا آدمی چاہتا ہے کہ قرآن سے قریب ہو۔ کوئی قرآن مجید کو محض ثواب کے لیے ہی صحیح تلاوت کر لیتا ہے، کچھ لوگ اپنے کام دھام کو اس طرح سے ترتیب دیتے ہیں کہ تراویح چھوٹنے نہ پائے، دوڑے دوڑے چلے آتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ رمضان میں کم از کم قرآن کو سننے کا ایک دور ہو جائے۔ اب اس کے بعد مختلف سطحیں ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو قرآن کا ترجمہ پڑھ کے آتے ہیں ہر روز جتنا حافظ صاحب پڑھتے ہیں، کچھ لوگ غور و فکر کرتے ہیں، کچھ لوگ حلقے بناتے ہیں، کہیں درس قرآن کی نشستیں ہوتی ہیں۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہماری رہنمائی کے لیے جو کتاب بھیجی ہے، اس کتاب کے ساتھ وابستگی کا حق تو ادا نہیں کر پاتے، لیکن اتنی دلچسپی تو ضرور رہتی ہے کہ رمضان المبارک جب آتا ہے تو بڑی تمنا ہوتی ہے کہ ہم اس سے استفادہ کریں۔ گزشتہ سال ہم نے آن لائن میں روزانہ ایک پارے کا خلاصہ بیان کیا تھا۔ اللہ کا احسان ہے کہ بہت ہی شاندار ریسپانس ملا۔ مجھے اپنی کم علمی اور بے مایگی کا احساس ہے۔ کما حقہ، جیسا کہ اسے پیش کرنا چاہیے ویسا نہیں ہو سکا، تاہم ایک ادنا سی کوشش تھی، لوگوں نے اسے پسند کیا، قبول کیا، اور خاص کر ینگر جنریشن، لڑکے اور لڑکیاں، ان کے لیے ذوق کا سامان تھا۔ اور پورے ہندوستان میں جہاں بھی اس کے بعد جاتا رہا، لوگوں نے اپنی محبت کا اور پسند کا اظہار کیا اور اس کی خواہش کی کہ 2021 کے رمضان میں بھی یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ ہمارے امیر محترم جناب سید سعادت اللہ حسینی صاحب نے مجھے طلب کیا اور پوچھا کہ اس رمضان میں قرآن کے حوالے سے آپ کے پاس کیا منصوبہ ہے۔ میں نے بتایا کہ مسجد میں درس قرآن کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ امیر محترم نے فرمایا کہ یہ بھی ایک اچھا منصوبہ ہے، لیکن کیا ہی بہتر ہوتا کہ ایک اور بار پورے قرآن سے لوگ گزر جائیں کسی بھی بہانے سے۔ گزشتہ سال ایک ایک پارے کا پورا خلاصہ آدھے گھنٹے میں بیان کیا، اور امیر محترم نے کہا کہ اس بار کچھ اور نئی ترکیب پیش کیجیے۔ تو الحمدللہ اس سال ہم نے منصوبہ بنایا ہے اور ایک نئے انداز سے قرآن کے مضامین آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ وہ اس طرح سے ہے کہ ہر دن ایک پارہ لیا جائے گا اور اس میں جو مضامین آئے ہیں ان پر ایک سرسری نگاہ ڈالی جائے گی۔ یہ برڈز آئی ویو پیش کیا جائے گا، اور 6-8 منٹ کے اندر اندازہ ہوگا کہ اس پورے پارے کے اندر کون سے اہم ترین مضامین، کون سے بڑے بڑے مضامین آئے ہیں، اور اس پارے کا کتنا فیصدی حصہ ان مضامین کے بیان پر صرف ہوا ہے۔ اس کے بعد اسی جز میں سے کوئی 2 اہم ابھرتے ہوئے مضامین کو لے کر آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اس لیے کہ قرآن ایک اتھاہ سمندر ہے۔ علم کی گہرائی آپ جتنا ڈیپ چلے جائیں اتنا اس میں علم کی سطح اور ڈیپر ہو جاتی ہے۔
اس کے اندر سے کبھی علماء سیر نہیں ہو سکتے کہ ہم نے سب کچھ چن لیا ہے۔ آپ اپنی بساط بھر غوطہ زن کیجئے، سمندر میں کچھ نہ کچھ ہیرے موتی آپ کے ہاتھ آتے ہیں۔ قرآن کی خوبی یہ ہے کہ یا تو وہ آپ کے مائنڈ کو ریڈ کرتا ہے یا آپ سے کہتا ہے کہ آپ کائنات کو ریڈ کریں۔ آپ کا ذہن جیسے سوال کرتا ہو، آپ کا ذہن جیسے اعتراض کرتا ہو، آپ کے ذہن میں جیسے شکوک و شبہات ابھرتے ہوں، قرآن چیلنج کرتا ہے تمہارے ذہن میں یہ جو سوال آیا یہ کیسے آ سکتا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے، کائنات کو دیکھو، جانوروں کو دیکھو، چرندوں کو دیکھو، بہت سے سوالات کھڑے کرتا ہے اور انسان کے ذہن کو وہ ریڈ کرتا چلا جاتا ہے اور اس کے مطابق وہ جواب دیتا ہے۔ یا یہ کہ انسان سے کہتا ہے کہ وہ ریڈ کرے کائنات کو، آسمان و زمین کو دیکھے، سورج چاند ستاروں کو دیکھے، کھیتیوں کو باغات کو دیکھے، جانوروں اور حشرات الارض کو دیکھے، انسانی کیریکٹرز کو دیکھے، اچھے اور برے رول ماڈلز کو دیکھیں اور اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے قرآنی تعلیمات کی طرف استفادہ کرے، رجوع کرے۔ یہ قرآن کا اپروچ ہے۔ یا تو وہ ہمارے مائنڈ کو ریڈ کرتا ہے یا ہمارے مائنڈ سے کہتا ہے کہ وہ ریڈ کرے۔ قرآن فلسفے کی کتاب نہیں ہے، لیکن اس کی باتیں بڑے بڑے فلسفیوں کو بھی مطمئن کر دینے والی ہیں۔ قرآن تاریخ کی کتاب نہیں ہے، اسلوب تاریخ نگاری کی کتاب نہیں ہے، لیکن قرآن تاریخ پر گفتگو کرتا ہے، اسلوب تاریخ نگاری پر گفتگو کرتا ہے، قوموں کے عروج و زوال پر گفتگو کرتا ہے اور تشفی بخش جواب دیتا ہے کہ پوری تاریخ پر کسی انسان کی ویسی نگاہ نہیں ہو سکتی جیسا کہ خدا کی نگاہ ہے۔ تو پوری تاریخ انسانیت کو سمیٹ کر اس سے جو لیسنز ڈرا کیے جا سکتے ہیں وہ پیش کرتا ہے قرآن۔ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، لیکن اس میں اشارے ہیں، سائنس کی عظیم حقیقتیں بیان کی گئی ہیں، کائنات کے بارے میں، روشنی کے بارے میں، زمین کے بارے میں، پہاڑوں کے بارے میں، رین کے پروسیس کے بارے میں، ہیومن ایمبریولوجی کے بارے میں، فیٹس کے بارے میں، ایسی ایسی باتیں ہیں، چشم کشا باتیں، جسے آج ٹیکنالوجی اور سائنس کے ڈیولپمنٹ کے بعد اور دوربین اور خوردبین کے ایجاد کے بعد انسان جن چیزوں کو اب دیکھ پا رہا ہے اور تسلیم کر رہا ہے وہ باتیں قرآن بہت پہلے بیان کرتا رہا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں علوم کا اتھاہ خزانہ موجود ہے، اتنا خزانہ ہے کہ انسان زندگی بھر اس سے مائننگ کرتا رہے، تاہم خزانے کے بھی ختم نہیں ہوں گے۔ علم سے انسان انرچ ہوتا ہے، انسان میچور ہوتا ہے۔ تو کمال یہ ہے کہ قرآن کا مطلب بھی آپ کے ذہن کے میچورٹی کے حساب سے بدلتا چلا جاتا ہے۔ گزشتہ سال آپ نے قرآن کا مطالعہ کیا تو ایک مفہوم آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ گزشتہ سال سے اس سال تک میں زندگی میں بہت سے ڈیولپمنٹس آئے۔ کرونا نام کی بیماری اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا تھا، لیکن اس پورے ایک سال میں دیکھا۔ اپنے قریبی رشتہ داروں کو مرتے ہوئے دیکھا، زندگی کی بے وقتی، بے ثباتی سمجھ میں آنے لگی۔ آپ قرآن کی وہی آیتیں جو 2020 میں ہم نے پڑھی تھی 2021 میں پڑھتے ہیں تو اس کے معنی میں اور کچھ ڈیپتھ محسوس ہوتا ہے، اس لیے کہ ہم میچور ہو گئے، ہم بالغ ہوئے، ہم ڈیولپ ہوئے۔ جیسے حالات بدلتے ہیں قرآن کا مفہوم بھی اس کے حساب سے ہمارے سامنے ایک نئے انداز سے آتا ہے۔ جیسے ہم پختہ ہوتے ہیں قرآن بھی اس حساب سے اپنے مفہوم کی بلندی کو پیش کرتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہر سال ہم مطالعہ کرتے رہیں، ہر مہینہ مطالعہ کرتے رہیں، ہر روز مطالعہ کرتے رہیں، اور کبھی قرآن کے مضامین پرانے نہیں ہوتے۔ ہر دن اس کا کوئی نیا مفہوم سامنے آتا ہے۔ اس لیے یہ نہ ہم سمجھیں بھائی ہم گزشتہ بار قرآن کا درس دے چکے تو اب اس بار کیا دیں گے، نہیں، اس بار بھی دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ زندگی بھر ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں، قرآن کا درس دے سکتے ہیں، قرآن کی باتیں بیان کر سکتے ہیں، اور اس میں کبھی بھی مضامین پرانے نہیں ہو سکتے۔ قرآن کے سمجھنے کے دو لیولز ہیں، ایک تو یہ کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عام آدمی، ایک گنوار، ایک کسان، ایک صحرا نشین آدمی بھی قرآن کی ان باتوں کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے جو اس کی زندگی کی رہنمائی کے لیے کافی ہیں۔ خدا ایک ہے، خدا کی عبادت کرنی چاہیے، اچھے اخلاق پیدا کرنے چاہیے،
اور اس کے بعد اس دنیا کے بعد ایک زندگی آئے گی، وہاں کی کامیابی کے لیے کچھ کام یہ کرنے ہوں گے اور کچھ کام یہ ہیں وہ نہیں کرنے ہوں گے۔ ایک عام آدمی بھی سمجھتا ہے قرآن کی ان باتوں کو، لیکن قرآن کا ایک دوسرا لیول ہے، اور وہ ہے ڈیپر لیول آف انڈرسٹینڈنگ، تدبر کی سطح۔ اور تدبر کی سطح جتنا آدمی پڑھا لکھا ہے، جتنا میچیورڈ ہے، جتنا بڑا سائنٹسٹ ہے، جتنا بڑا انٹیلیکچوئل ہے، اس کے حساب سے قرآن کے مفاہیم پیچیدہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ڈیپر انڈرسٹینڈنگ کے لیے قرآن کی آیتوں کو کھولنا شروع کرتے ہیں تو حیرت و استعجاب میں آدمی ڈوب جاتا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے چڑھے ہوئے ہیں؟ یعنی جب دل پر تالے چڑھ جاتے ہیں، سخت دل ہو جاتے ہیں، تو آدمی غور و فکر نہیں کرتا۔ اور غور و فکر کرنے کا مطلب ہے کہ آدمی اپنے دل کو نرم کرنے کے پروسیس میں لگا ہوا ہے۔ اس لیے ہم یہ درس قرآن کا سلسلہ چلانا چاہتے ہیں کہ زندگی کے نشیب و فراز میں مرور زمانہ کی وجہ سے ہمارے دل کبھی سخت ہو جاتے ہیں، ہمارے دل کے اندر سختی آ جاتی ہے، اسے نرمی میں بدلنے کے لیے قرآن کی قربت ضروری ہے، قرآن سے استفادہ ضروری ہے، قرآن کی محفلوں میں جانا، بیٹھنا، سننا اور قرآن سے استفادہ کرنا چاہیے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ قرآنی مضامین کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک ہے علم التذکیر بِآلاء اللہ، اعلیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی نعمتوں کو تم کیسے جھٹلا سکتے ہو؟ کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس کے کرشموں کو، اس کی قدرتوں کو، اس کی صنائی اور کاریگری کو، اس کے عجائب و غرائب کو۔ تو قرآن کے علم کا ایک حصہ وہ حیرت انگیز کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں کی طرف اشارہ کرنے والا ہے۔ آسمان و زمین پر غور و فکر کرنا، انسان اور دیگر مخلوقات کی خلقت پر غور و فکر کرنا، انسان اور جانوروں کے بیہیویئر اور نفسیات پر غور و فکر کرنا، ہمارے اطراف پھیلی ہوئی دنیا میں لاکھوں لاکھ خدا کی نشانیاں موجود ہیں، ان پر غور و فکر کرنا، یہ آلاء اللہ، اللہ کی عظیم نشانیوں کا تذکرہ قرآن کرتا ہے۔ غور و فکر کرو، گویا کہ ذہنی ایکسرسائز، انٹلیکچوئل ایکسرسائز فراہم کرتا ہے قرآن۔ دوسرا ہے علم التذکیر بِأَيَّامِ اللہ، اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے دن، یعنی وہ ایام جو قوموں کی تباہی کا باعث تھے، ان دنوں میں اللہ تعالیٰ نے قوموں کو اٹھا کر پٹخ دیا۔ تاریخ گواہ ہے، وہ قوم نوح ہو، قوم عاد ہوں، قوم ثمود ہوں، قوم شعیب، قوم لوط، قوم فرعون، اس طرح کی بے شمار قوموں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک لا آف ریٹریبیوشن ہے، اس کا ایک قانون ہے سزا دینے کے لیے، اور اس قانون کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ قوموں کو پکڑتا ہے۔ تاریخ کا عروج و زوال بھی ایک قانون کا پابند ہے، اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ قوموں کو مہلت دیتا ہے۔ یہ قرآن میں ایک بڑا مضمون ہے، ایام اللہ والے مضامین۔ انبیاء کی قوموں کا ذکر ہے، بعض قوموں کا ذکر ہے جن کے انبیاء کا ذکر نہیں ہے، لیکن کوئی ایک قوم ایسی تھی جس نے ایسے کرتوت کیے تو ان کے لیے یہ انجام ہوا۔ یہ ہسٹوریکل فیکٹس اور ہسٹوریکل ایسپیکٹس سے انسانوں کی اصلاح کی گئی ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ تیسرا جو مضمون ہے وہ علم الاحکام پر مشتمل ہے، قوانین ہیں، رولز ہیں، ریگولیشنز ہیں، عبادتوں کے معاملے میں ریگولیشنز ہیں، شادی بیاہ کے قوانین ہیں، عقل و شرب کے، کھانے پینے میں حلت و حرمت کا بیان ہے، معاملات میں اور لین دین میں کیا چیزیں ہیں جو سماج کے لیے نفع بخشیں اور کیا ٹرانزیکشنز ہیں جس سے سماج کا نقصان ہوتا ہے، سیاست، حکمرانی، قانون سازی، ان سب کے اصول بیان کیے گئے ہیں۔ یہ علم الاحکام ہے، یہ تیسری قسم کا علم ہے۔ پہلا علم وہ تذکیر پر مشتمل ہے اعلیٰ اللہ کے ساتھ، دوسرا جو علم ہے وہ تذکیر پر مشتمل ہے بِأَيَّامِ اللہ، تیسرا علم احکام پر مشتمل ہے۔ چوتھا جو علم ہے
وہ ہے التذکیر بالمعاد. بہت بڑا حصہ ہے قرآن کا جو مرنے کے بعد جو زندگی آنے والی ہے اس کے 3 اہم چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ابھار کر پیش کیا. ایک تو یہ ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی کیوں ہونی چاہیے. مر کر مٹی میں رل مل جانے کا نام نہیں، بلکہ ایک نئی زندگی ہوگی، کیوں ہوگی. پھر اس کے بعد وہ دن آئے گا تو کیسا ہوگا، کتنا بھیانک اور خوفناک ہوگا. اس دن کیسے ایک دوسرے سے لوگ بھاگیں گے اور بتکیں گے، کوئی کسی کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اور جس دن وہاں حساب کتاب ہو جائے گا، پائی پائی کا حساب ہوگا، ذرہ ذرہ کا حساب ہوگا. اس کے بعد جن لوگوں کی نیکیاں بھاری ہو جائیں گی وہ دل پسند عیش میں ہوں گے، اور جنہوں نے دنیا میں ظلم و ستم کیا، شرک کیا، گناہ کیے، غلطیاں کی اور توبہ نہیں کیا، وہ جہنم میں جائیں گے. یہ علم ہے التذکیر بالمعاد. اور آخر میں علم المقاسمہ، ڈیبیٹ ہے قرآن کے اندر، کوشچن آنسر ہے قرآن کے اندر، کرٹیسزم ہے قرآن کے اندر، جو مختلف نقطہ نظر زندگی کے بارے میں لوگ پیش کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ زندگی بس کھاؤ پیو موج مستی کرو، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، کس نے دیکھی ہے. کوئی کہتا ہے کہ صاحب زندگی تو ہوگی لیکن وہاں ہم سرخرو ہوں گے. کوئی کہتا ہے کہ اپنوں کا پیسے نہیں مار سکتے لیکن دیگر قوموں کا پیسے مار لیا جا سکتا ہے. کوئی کہتا ہے کہ ہم سپیریئر ریس کے ہیں اس لیے کہ ہمارے جلد کی رنگت کچھ اور ہے، دوسروں کی جلد کی رنگت کچھ اور ہے. کوئی کہتا ہے کہ دولت کا ارتکاز کچھ ہاتھوں میں ہونا چاہیے، عوام ان کے ہاتھوں میں نہیں ہونا چاہیے. کوئی کہتا ہے کہ عوام ہی سب کچھ ہوتے ہیں. ایسے بہت سے نظریات، ایسے بہت سے ذہنی مشاکلیں اور ایسے بہت سے علمی اٹکل پچو ہیں. لوگ بیان کرتے ہیں، قرآن ان سے مخاصمت کرتا ہے، ڈیبیٹ کرتا ہے. خدا نہیں ہے کچھ لوگ کہتے ہیں، ان سے ڈیبیٹ کرتا ہے. خدا ایک سے زائد ہیں، قرآن اس سے ڈیبیٹ کرتا ہے. مرنے کے بعد زندگی نہیں، قرآن ان سے ڈیبیٹ کرتا ہے. اخلاقیات کی اٹل بنیادیں نہیں ہیں. موریلٹی از سم تھنگ ریلیٹیو. ہر زمانے کے لحاظ سے لوگوں نے کچھ چیزوں کو اچھا کچھ چیزوں کو برا قرار دے لیا ہے، اور اب ہمارا زمانہ اگر انلائٹنمنٹ کا ہے تو ہم چینج کر سکتے ہیں. یہ جو ریلیٹیوٹی ہے قرآن ان سے مخاصمت کرتا ہے، ان سے بحث کرتا ہے، ڈیبیٹ کرتا ہے، کرٹیسزم کرتا ہے. یہ 5 علوم ہیں: علم التذکیر بایام اللہ، علم التذکیر بآلاء اللہ، علم التذکیر بالمعاد، اور علم الاحکام اور علم المقاسمہ. ہم جو اس سال ہر پارے سے 2 سبجیکٹ لیں گے اور اس سبجیکٹ پر تفصیل سے بات کریں گے. 7-8 منٹ ہم پارے کا خلاصہ بیان کریں گے، پھر 10 منٹ اور 10 منٹ، اور پھر ایکشن پلان، سب ملا کر 30 منٹ کے اندر ہم 2 موضوع پر بات کریں گے ہر پارے میں. تو اس طرح سے اس سال 60 کی لیسنز فرام قرآن، قرآن سے 60 اہم اسباق، یہ ہماری پوری سیریز کا موضوع ہوگا. اور 2 موضوع ہر دن لیں گے، اس پر ہم بات کریں گے. کسی دن ہم بات کریں گے سیلف ڈسپشن پر کہ کیسے انسان خود فریبی کے اندر مبتلا ہوتا ہے. کسی دن ہم بات کریں گے تقوی پر. کسی دن ہم بات کریں گے کہ کیسے ہم اپنوں میں سے علم اور صلاحیت والوں کو لیڈر بنائیں، جن کے پاس صلاحیتیں موجود ہوں، جن کے پاس اس عہدے کو سنبھالنے کی قابلیت اور استعداد موجود ہو، ایسے لوگوں کے حوالے کرنا چاہیے. کسی دن ہم مرد اور عورت کا جو ایکویشن ہے اس پر بات کریں گے. اس طرح سے یہ پورا دلچسپ سیریز ہے. اس میں یہ 5 مضامین کور کرتے چلیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس رمضان کے ذریعے قرآن کے ان نئے ایسپیکٹس کو، یا وہ ایسپیکٹس جو ہم جانتے ہیں، اس کے کچھ نئے گوشوں کو کھولنے کی کوشش کریں گے. آپ انتظار کیجئے روزانہ اس سیریز کا. اپنے دوست اور احباب کو تعارف کرائیے، انہیں اس کے لنکس بھیجیے تاکہ فیملی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھ سکیں. تو خواتین و حضرات، میں یہ بتا رہا تھا کہ اس مرتبہ جو دروس قرآن پیش کیے جائیں گے وہ ینگر جنریشن کو پیش نظر رکھ کر پیش کیے جائیں گے. اس میں ایک خصوصیت یہ بھی ہوگی کہ جو مضامین اس پارے کے اندر آئے ہیں انہیں
پاور پوائنٹ کے ذریعے سے پریزنٹ کیا جائے گا۔ صورت پر جب ایک نگاہ ڈالی جائے گی تو پائی چارٹ کے ذریعے سے پتہ چل جائے گا کہ کون سا مضمون اس پارے کا کتنا فیصدی حصہ لے رہا ہے۔ پھر جو 2 کی لیسنز ایوری ڈے ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے ذریعے، چارٹس کے ذریعے اور گرافکس کے ذریعے اور پھر کوٹیشنز اور جن کتابوں کے حوالے ہم دیں گے ان کتابوں کے سرورق کو پیش کر کے ان مضامین کو خوبصورت اور دل نشین انداز میں بیان کرنے کی انشاءاللہ ایک اچھی کوشش ہوگی۔ انشاءاللہ ضرور اس نئے میتھڈ سے جو دروس آپ کے سامنے آئیں گے اس سے آپ استفادہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آنے والے اس رمضان کو ہمارے لیے مبارک فرمائے، قرآن سے استفادے کا ہمیں خوب موقع عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔